بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حضرات گرامی، آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک بہت پیارا اور خاص دن ہے۔ آج تاریخ ہے 20 جمادی الثانی۔ یہ پتہ کون سا دن ہے؟ یہ ان عاشقوں کے لیے، یہ ان غلاموں کے لیے دن ہے جو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان ذیشان پر، سرکار کی حدیث پر محبت کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ میری اہل بیت جو ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن حسین، سیدہ خاتون جنت، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، ان ہستیوں کے بارے میں فرمایا ان کے ساتھ محبت کرنے والا اور مودت کرنے والا جو بندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہستیوں کے صدقے سے جنت عطا فرمائے گا۔ یعنی کہ ان کی محبت میں جو مرے گا وہ شہادت کا مقام پائے گا۔ آج انہی ہستیوں میں سے ایک ہستی جسے لوگ سیدہ کائنات، مختومہ کائنات، سیدۃ النساء، سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ منورہ عابدہ زاہدہ کاملہ اکملہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کے نام سے جانتے ہیں۔ آج کا دن ان کی جشن ولادت کا دن ہے، 20 جمادی الثانی۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم آستانہ عالیہ چشتیہ صابریہ سے پیغام دے رہے ہیں کہ یہ آج کا دن وہ دن ہے، یہ دن اس ہستی کا دن ہے جسے نبی پاک نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اگر میں نبی ہوں تو یہ نبوت کا ٹکڑا ہے، اگر میں رسول ہوں تو یہ رسالت کا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اور یہ وہ دن ہے جب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف کے اندر موجود تھے۔ مکے کے کافروں نے پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اعتراضات اٹھائے۔ پتہ ہے نبی پاک کون ہے؟ یہ میرے صدیق کے بھی نبی ہیں، یہ میرے عمر کے بھی نبی ہیں، یہ میرے عثمان کے بھی نبی ہیں، یہ میرے حیدر کرار کے بھی نبی ہیں، اور یہ نبی فاطمۃ الزہرا کے ابا ہیں، نبی ہیں ان کے۔ ان ہستیوں کا میں نام اس لیے لے رہا ہوں، آج فتنے کا دور چل رہا ہے، بڑا ہی پرکٹھن دور جا رہا ہے۔ اگر لوگ اہل بیت کا ذکر کرنا شروع کر دیں تو لوگ کہہ دیتے ہیں یہ شیعہ ہو گیا، اگر صحابہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں تو کسی اور جانب ہمیں لگا دیتے ہیں۔ آج کا دور بڑا ہی مشکل دور جا رہا ہے، اپنے آپ کو بچانا انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ ہم آستانہ عالیہ چشتیہ صابریہ سے یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، عقیدت کرتے ہیں اور عشق کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے اہل بیت سے بھی عقیدت کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے، نبی پاک نے ممبر ختم نبوت پر اعلان کیا، لوگوں ابو بکر صدیقین کا سردار ہے، عمر عادلین کا سردار ہے، عثمان شریفوں کا سردار ہے، اور علی جو ہیں یہ تمام ولیوں کے سردار ہیں، اور میرے بیٹے، میرے شہزادے یعنی میری بیٹی کے بیٹے حسن حسین جو ہیں یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور میری بیٹی فاطمۃ الزہرا یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ کہ صدیق جو ہے یہ میرا پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وہ محب ہے، وہ عاشق ہے۔ جب صدیق اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار کی جانب جا رہے تھے، کبھی آگے جا رہے تھے، کبھی پیچھے بھاگتے ہیں، کبھی دائیں بھاگتے ہیں، کبھی بائیں بھاگتے ہیں، میرے آقا پوچھتے ہیں اے صدیق کیا کر رہے ہو، کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں کہ حضور میں دیکھ رہا ہوں کہ دشمن ادھر سے نہ آ جائے، دشمن ادھر سے نہ آ جائے، دشمن ادھر سے نہ آ جائے، دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دے۔ تو کیا ابو بکر صدیق کو اپنی جان پیاری نہیں تھی؟ بہت پیاری جان تھی، لیکن پھر بھی اپنی انہوں نے کہا یہ ابو بکر کی جان کیا ہے جو مصطفیٰ کے نام پر میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یا رسول اللہ یہ جان کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے نام پر اللہ مجھے 1000 زندگی عطا فرمائے، میں آپ کے نام پر بار بار لوٹاتا رہوں، قربان کرتا رہوں۔ یہ وہ صدیق ہیں۔ ہم الحمدللہ صحابہ کے ماننے والے ہیں، اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اور میں جو بتانا چاہتا ہوں آج کا دن 20 جمادی الثانی کا دن ہے۔ آج ہم
ہر طرح آپ کو پتہ ہے ہمارے آستانہ عالیہ چشتیہ صابریہ سے تصوف کا یہ پروگرام چلتا ہے. آج تصوف کے اس پروگرام کے اندر آج کا ہمارا موضوع ہے سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات. اسی حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ وقت آیا، نبی پاک کو لوگوں نے تانے دیے، نبی پاک کو لوگوں نے کہا کہ آپ کی تو اولاد ہی نہیں ہے، آپ کے تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، آپ کے پاس بیٹا نہیں، آپ کی نسل کیسے چلے گی؟ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو طرح طرح کے سوالات کرنے شروع کر دیے، تانے دینے شروع کر دیے. نبی پاک کو یہ تب تانا ملا ابھی میرے رسول خاموش ہیں. نبی پاک نے بھی کچھ جواب نہیں دیا، نبی پاک خاموش ہیں. اتنے میں جبریل امین کے پروں کی سرسراہٹ ہونے لگی. اللہ اکبر. جبریل کے پروں کی سرسراہٹ ہونے لگی. جبریل رسول اللہ کے قدموں میں حاضر ہوئے، پر رکھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ کہہ رہا ہے. کون؟ میرا اللہ. وہ کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تجھ کو کوثر عطا کریں گے، ہم تجھے کوثر عطا کریں گے. عقیدہ اہل سنت اور محبت اہل بیت میں کوثر سے مراد سیدہ طیبہ نیرہ منورہ سیدہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا ہے، کوثر سے مراد. اور دوسرا لفظ ہے ہم تجھے بطول عطا کریں گے. جہاں میں لفظ بطول استعمال ہوا ہے نا، یہ کوئی نام نہیں ہے، یہ عہدہ ہے. ہم تجھے عہدہ عطا کریں گے، یعنی بطول عطا کریں گے. یہ فاطمۃ الزہرا کا عہدہ ہے. جیسے لقب ہوتا ہے، عہدہ ہوتا ہے. جیسے بندے کے پاس خلافت ہوتی ہے، یہ خلافت نام نہیں ہوتا، عہدہ ہوتا ہے. بندہ حافظ قرآن بن جاتا ہے، نام اس کا کچھ اور ہوتا ہے لیکن حافظ کہا جاتا ہے. قاری قرآن کا بن جاتا ہے تو قاری کہا جاتا ہے. علم حاصل کر لے عالم بن جاتا ہے تو اسے عالم دین کہا جاتا ہے. اور زیادہ پڑھ جاتا ہے تو شیخ الحدیث مفتی صاحب بن جاتا ہے، کبھی کچھ بن جاتا ہے. یعنی ایک عہدہ ہوتا ہے. دنیا داری کے لحاظ سے دیکھ لیں، وہ الیکشن جیتا ہے ایم این اے بن جاتا ہے، ایم پی اے بن جاتا ہے، لمبردار بن جاتا ہے، چودھری بن جاتا ہے. یہ عہدہ ہوتا ہے، نام نہیں ہوتا. اسی طرح سیدہ فاطمۃ الزہرا کا نام بطول نہیں ہے بلکہ سیدہ طیبہ نیرہ منورہ. آپ کا عہدہ جو ہے وہ بطول ہے. جیسے عورتوں میں کوئی نبی نہیں ہو، کوئی عورت بھی نبی نہیں ہو سکتی، عورت رسول نہیں ہو سکتی، اسی طرح بطول خواتین مرضی سے نہیں بنتی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیچتا ہے. اور شریعت میں جسے عبادت کے لیے وضو کی ضرورت نہ پڑے، سنیے بطول کیا ہوتی ہے. شریعت کے اندر عبادت کے لیے جسے وضو کی ضرورت نہ پڑے اسے بطول کہتے ہیں. اور قرآن میں دو ہی بطولیں آئی ہیں، ایک عیسیٰ نبی کی ماں بطول ہے اور دوسرے میرے امام حسن امام حسین کی ماں بطول ہے. آج کے اس دور کے اندر میں یہ بھی بتانا آپ لوگوں کو چاہتا ہوں کہ لوگ جب اہل بیت کا نام لیتے تو امام حسین کا نام لیتے، امام حسن کا نام لینا ہی چھوڑ دیا ہے. یار امام حسن بھی سیدہ کائنات کے شہزادے ہیں اور یہ بھی اہل بیت میں ہیں. ہم اہل سنت ہیں اور آستانہ عالیہ چشتیہ صابریہ سے میں تمام مریدین، تمام محبین، تمام متوسلین، تمام پیاروں کو، اپنوں کو، تمام چاہنے والوں کو، آستانہ کے ساتھ جتنے بھی لوگ وابستہ ہیں، سبھی کو میں یہ پیغام دے رہا ہوں، ہم نبی پاک کے یاروں کے بھی غلام ہیں، ہم نبی پاک کے گھر والوں کے بھی غلام ہیں. نبی پاک کی اہل بیت کو بھی ہم مانتے ہیں، صحابہ پر بھی ہمارا پورا عقیدہ ہے. اور میں یہ بڑی سختی کے ساتھ اپنے مریدین، اپنے محبین، اپنے پیار کرنے والوں کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں، دنیا میں جو مرضی ہوتا رہے، آپ میں سے کوئی بندہ میرے نبی کے یاروں کی توہین نہیں کرے گا، میرے نبی کے صحابہ اکرام کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں سنے گا کہ جو لوگ خلاف بول رہے ہیں. اگر کوئی ایسے آپ کے ساتھ تعلق والے ان کو چھوڑ دیا جائے. ہم نبی پاک کے صحابہ کے ساتھ ہمارا پورا ایمان ہے، بلکہ میں خود بذات خود اعلان کر رہا ہوں تمام مریدین سے، تمام محبین سے
ہمارا آستانہ عالیہ چشتیہ صابریہ، ہمارے جتنے بھی یہاں پر موجودہ سادات اکرام ہے، خلفاء ہیں میرے بزرگوں کے، ہمارا سبھی کا یہ ایمان ہے، میں سبھی کی جانب سے یہ اعلان کر رہا ہوں، ہم نبی پاک صحابہ کے ماننے والے ہیں، اور الحمدللہ اعلان کر رہے ہیں کوئی بھی ہمارے بزرگوں سے محبت کرنے والا، ہمارے ساتھ محبت کرنے والا، ہمارے آستانے کے ساتھ وابستہ رہنے والا جرت نہ کرے کہ میرے نبی کے یاروں کے خلاف کوئی بکواس نہ کرے، ان کے ساتھ محبت کا اظہار کیا جائے، عقیدہ یہ رکھا جائے جس کو میرے نبی سے پیار ہے وہ جنت کا حقدار ہے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور جو میں آپ احباب کے ساتھ بات کرنی چاہتا ہوں، قرآن کے اندر صرف دو ہی بطولیں آئی ہیں، ایک بطول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، اور دوسری بطول جو ہے حضرت امام حسن امام حسین کی والدہ ہے، اور مریم بھی بطول صغرا ہے، اور سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ منورہ سیدہ زہرا جو ہے یہ بطول کبریٰ ہے۔ مریم چھوٹی بطول ہے، فاطمہ الزہرا بڑی بطول ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے مریم کا ایک بیٹا معصوم ہے۔ یہ بھی سنیے، یہاں پر بڑے لوگوں کو مرچیں لگیں گی، تو لگتی ہیں تو لگیں، میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، اہل سنت کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں۔ مریم کا ایک بیٹا معصوم ہے، اور سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کے ایک بیٹا نہیں بلکہ آپ کے 11 بیٹے معصوم ہیں، اس کا ایک بیٹا معصوم ہے، اس بطول کے 11 بیٹے معصوم ہیں۔ اور چھوٹی بطول اور بڑی بطول میں فرق انسانوں کو تب پتہ چلے گا، اب میری بڑی سننے والی بات ہے، چھوٹی بطول کا اور بڑی بطول کا فرق لوگوں کو تب پتہ چلے گا، اہل علم غور کرے میری بات پر، چھوٹی بطول کا بھی بیٹا آ جائے گا، بڑی بطول کا بیٹا بھی آ جائے گا، بڑی بطول کا بیٹا 12 بیٹے بھی آ جائیں گے، نماز کا وقت ہوگا، 12 جو ہیں وہ کہیں گے اے عیسیٰ نماز پڑھاؤ، کہ نبی عیسیٰ کہیں گے میں زہرا کے بیٹوں کو نماز کیسے پڑھاؤں؟ میری بات کو ذرا غور سے سنیں، اس بطول کے 12 بیٹے کھڑے ہوں گے، اس بطول کا ایک بیٹا کھڑا ہوگا، 12 بیٹے کہیں گے ایک بیٹے کو، ایک عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نبی ہیں نماز پڑھائیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے میں نماز کیسے پڑھاؤں زہرا کے لیے، میں نماز کیسے پڑھاؤں؟ نماز کا وقت ہوگا، 12 کھڑے ہوں گے، عیسیٰ نماز پڑھاؤ، کوئی نبی عیسیٰ کہے گا کہ میں زہرا کے بیٹوں کو نماز پڑھاؤں؟ قرآن کہتا ہے کہ مریم کے حجرے میں فرشتہ آیا، جناب مریم نے پوچھا، سنیے آپ بطول کا فرق، مریم کے حجرے کے اندر فرشتہ آیا، اور فرشتے سے مریم نے پوچھا کون ہے؟ فرشتہ بولا میں اللہ کا فرشتہ ہوں۔ فرشتے نے اپنا تعارف اپنے نام سے پیش نہیں کیا بلکہ اپنے عہدے سے پیش کیا، عہدے سے کروا دیا۔ جناب مریم نے کہا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ کے حکم سے تجھے بیٹا دینا ہے۔ اب ذرا غور کرنا، اہل علم اور اہل محبت اہل عقیدت جو بندے ہیں ان کے ساتھ میری بات ہے، سنیے میرے الفاظ پر غور کرنا۔ فرشتہ جناب سیدہ بطول کی بارگاہ میں آتا ہے، سیدہ فاطمہ کے دروازے پہ آیا، پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا حسین کا درزی بن کے آیا ہوں، آپ کے شہزادے کا درزی ہوں، حسین کا درزی ہوں۔ ادھر کیا کہتا ہے کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، ادھر عہدہ بتا رہا ہے، ادھر عہدہ نہیں بتا رہا۔ یہ تو در وہ ہے جہاں سے عہدے ملتے ہیں، یہاں پر عہدے بتائے نہیں جاتے، یہ وہ در سیدہ پاک کا در ہے۔ اس نے کہا درزی ہوں، حسین کے کپڑے لے کے آیا ہوں، جناب مریم کو کہہ رہا ہے فرشتہ ہوں، اور جناب سیدہ کو کہہ رہا ہے میں درزی ہوں۔ میری عقل کہتی ہے، یہ بھی بات سنیے، میری عقل یہ کہتی ہے کہ یہاں پر بھی عہدہ بتا دیتا، لیکن نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ دروازہ ہے جہاں پر نوکری کے لیے آیا نہیں جاتا بلکہ یہاں سے نوکری سیکھی جاتی ہے، نوکری بتائی نہیں جاتی، عہدہ بتایا نہیں جاتا، یہیں سے عہدے ملتے ہیں۔ یہ دروازہ عام نہیں ہے، یہ وہ دروازہ ہے جہاں پر سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کا آج 20 جمادی الثانی کا دن گزر رہا ہے،
تو میں تمام محبین کو، تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کو اور سیدہ پاک کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کر رہا ہوں۔ سلام اے سیدہ ظاہرہ، سلام اے طیبہ طاہرہ، سلام نبی کی لخت جگر نور نظر، السلام یا رسول اللہ، السلام سیدنا ابو بکر صدیق، السلام یا سیدنا عمر بن خطاب، السلام یا سیدنا عثمان غنی ذی النورین، السلام یا سیدنا علی المرتضیٰ حیدر کرار۔ اور اسی پروگرام کو میں آگے لے کر